صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں غلام یزدانی صاحب اور اس عالیہ مسجد کی انتظامی کمیٹی کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس حقیر کو اس قابل سمجھا کہ بھئی اس کی بھی کچھ تہنیت کی جا سکتی ہے، مگر اللہ سے میری دعا ہے کہ یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ جو الفاظ میرے زبان سے ادا ہوتے ہیں وہ ریکارڈ ہو جاتے ہیں، چونکہ انسان خطا کار پیدا ہوا ہے، خطاؤں سے مبرہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو ان الفاظ میں اگر وہ خیر ہو تو لوگوں کو اس کا استفادہ کرنے کا موقع دے، اگر کوئی شر ہو اس میں اللہ تعالیٰ کی میں اس سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کو پھیلنے سے اللہ تعالیٰ روک دے، کیونکہ بحیثیت مسلمان یہ اللہ کا فضل ہے کہ مجھے پیدا کیا اور خاص طور پہ امت محمدیہ میں پیدا کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت و نور سے استفادہ کرنے کا موقع دیا۔ تو یہ بڑی بھاری ذمہ داری ہے کہ کبھی کبھی خیال ہوتا ہے کہ کہیں خدا نخواستہ میدان حشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ تعالیٰ ہمیں شرمسار نہ کر دے، اور جو پیغام دعوت، یہ پیغام ہمت، پیغام جرت اور پیغام انسانیت اللہ تعالیٰ نے آپ کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اس کو حقیر کوششوں سے لوگوں تک پہنچانے کی جو کوشش ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نقائص کے باوجود اس کو اس قابل سمجھے کہ ہمیں درگزر فرما دے۔ کوئی ہمارا کام کوئی ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی انعامات کے ہم توقع کریں، مگر یہ اس کا کرم اور رحمتی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے ہم جو ہے بخشے جا سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں مل سکتی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو بھی گواہ بنا دے اور پازیٹیو گواہ بنائے کہ بھئی میں نے جو کہا وہ دل سے کہا، اس میں کوئی منافقت نہیں ہے، اور میں کوشش یہی کرتا ہوں کہ حالات کے اعتبار سے آپ کو پتہ چلے کہ کیونکہ قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کسی خاص موقع کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہر وہ اس موقع کے لیے جو قیامت تک آنے والا ہے ان کے سوالات کا جوابات ہیں، اور یہی ایک ہدایت ہے، اس کے علاوہ کوئی ہدایت نہیں۔ قرآن ایک ہی علم ہے، اس کے علاوہ کوئی علم نہیں، باقی سارے علوم فنون ہیں جو کمانے کے لیے، پیسہ یعنی زندگی گزارنے کے لیے کام آتے ہیں، میں کہ اللہ کی پہچان اور راستے ہدایت اگر کسی سے مل سکتا ہے وہ قرآن اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ دنیا میں آج موجود نہیں ہے۔ اس کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ جو محافل سیرت وغیرہ کا آغاز مسجد عالیہ میں ایک زمانے سے چل رہا ہے، اس کے پیچھے بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہی نیت ہے کہ لوگوں تک پیغام پہنچے، تو اس کام کے آغاز کرنے والوں کے لیے بھی دعا گو ہوں، اور ان کے کام کرنے والوں کے لیے بھی دعا گو کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان محنتوں کو قبول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اعمال میں اس کو بھی یعنی جلی سرخوں میں جگہ دے کہ یہ کام انہوں نے کیا ہے۔ بہرحال یہ میرے جذبات تھے اس تہنیت پہ، میں اس قابل تو نہیں ہوں مگر آپ نے کی تہنیت کر دی ہے، میں اس سے گھبراتا ہوں، یقین مانیے۔ میں جب کوئی آدمی تہنیت کرتا ہے، کوئی تعریف کرتا ہے تو میں گھبرا جاتا ہوں کہ بھائی اس میں قابل ہوں، اگر قابل ہوں تو اللہ تعالیٰ سے قابل رکھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی ایسی خطا سرزد ہو جائے کہ عوامی ذہن، عوامی مزاج بدل جائے، جو آج کچھ سمجھ رہے ہیں کل کو دوسرا نہ سمجھیں، اللہ تعالیٰ اس سے مجھے بچائے۔ بہرحال جو عنوان میں نے چنا تھا
اس کے پیچھے ایک مقصد تھا. کیا اللہ ہر چیز پر قدرت نہیں رکھتا؟ اس کے پیچھے آیت تھی وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. کیونکہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہو جس میں انسانی ذہن یہ سمجھتا ہے کہ کوئی کام ناقابل عمل ہے اور اس کی توقع ہوتا ہے بھئی انسانی یعنی مزاج کے اعتبار سے، انسانی عقل کے اعتبار سے، انسانی وسائل کے اعتبار سے، انسانی سوچ کے اعتبار سے ناممکن ہے، وہ کام ہو جاتا ہے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے کیسے ہو گیا. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے. تمہیں جو علم دیا گیا ہے وہ علم مطلق نہیں ہے، عارض علم ہے. علم مطلق تو اللہ ہی کے پاس ہے. اور یقین مانیے، اگر آپ غور کریں، میں آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اگر غور کریں تو یہی ایک مسئلہ ہے جو انسانی زندگی کا سب سے بڑا سوال ہے. کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے اگر انسان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ ہی قدرت رکھتا ہے، اللہ ہی پوچھنے والا ہے، اللہ کے پاس ہر چیز حاضر ہونے والی ہے، اللہ سے کوئی چیز چھپی نہیں جا سکتی، وہ دلوں کے حال کو بھی جان لیتا ہے اور ہر جگہ موجود ہے، ہر جگہ ہمارے ساتھ ہے، ساتھ چل رہا، شہر کے قریب ہے. تو اگر اس کی یہ قدرت کا علم ہو جائے تو عالمی سمجھ جائے، آدمی سے کوئی غلطی نہ ہو. اور دنیا میں انسان کو پیدا کرنے کے بعد انسان کی تخلیق میں جو مادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اس میں ایک نفس بھی رکھا ہے، ایک ضمیر بھی رکھا ہے. الست بربکم، جس سے میں نے بارہا تذکرہ کیا کہ قسم کھا کے ہم آئے ہیں. کیا اللہ نے روحوں کو پیدا کرنے کے بعد سوال کیا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو سارے ارواح جو دنیا میں آنے والے ہیں آدم علیہ السلام کے ساتھ پیدا کر دی جا چکی ہیں، وہ سارے ارواح نے گواہی دی کہ قالوا بلا شہدنا. اس کی ترجمانی، اس کی تصدیق کون کرتا ہے؟ قرآن کرتا ہے. اس کے بعد ان کو موت دے دی گئی، یعنی کہ پہلی حیات ہوئی آدم علیہ السلام کے ساتھ، اس کے بعد ان کو پیدا کر دیا گیا، ان سے قسم لے لی گئی. قالوا بلا شہدنا، جب انہوں نے کہا کہ ہم سب نے گواہی دی یا اللہ تعالیٰ تو ہی اقرب ہے، تو ہی اقرب ہے، میں تو ہی قدرت رکھتا ہے، یہ گواہی دی. پھر اس کے بعد مار دیا گیا. اس کے بعد عالم اسباب میں جو سلسلہ اللہ نے رکھا ہے، مہلت کا سلسلہ، یہ زندگی کیا ہے؟ ایک مہلت کی. جو قسم تم کھائے تھے اس قسم پہ تم کس طرح چلتے ہو. دنیا کی بھی ایک مہلت بنا دی، دنیا قائم ہوگی، دنیا تباہ ہوگی. اسی طرح دنیا میں بسنے والے ہر شے کی، ہر مخلوق کی ایک عمر رکھ دی گئی. اسی طرح انسانوں کی بھی عمر ہے، ان کو بھی نشو و فراز سے گزرنا ہے. تو انسانوں کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے یہ سوال بار بار اس کے سامنے آتا ہے جب نفس اس پر قابو پاتا تھا. نفس کیا ہے؟ شر. ضمیر کیا ہے؟ خیر. یہ دونوں باتیں بتا دی گئیں. لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین میں کوئی زیادتی زبردستی نہیں. قد تبین الرشد من الغی، جبکہ نیکی بھی بیان کر دی گئی اور برائی بھی، بغاوت بھی بیان کر دی گئی. ایسا نہیں کہ تم کو دنیا میں ایسی چھوڑ دیا. ہم اس کا الگ مطلب نکال لیتے ہیں زمانے کے اعتبار سے، بچنے کے اعتبار سے. مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لا اکراہ فی الدین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم کو دین پہ چلنا ہی نہیں ہے، یا تمہارا دین چلو وہ دوسرا دین چلے گا، ایسا نہیں ہے. دین یہ ہے کہ اچھائی بھی رکھ دی گئی، اچھائی برائی بھی رکھ دی گئی. اس کو کیا کہا گا؟ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ اولئک هم المفلحون. جب یہ رکھ دیا گیا کیا ہے؟ تم میں ایک ایسی امت ہونی چاہیے جو خیر کی طرف بلائے، یعنی ینہون عن المنکر، برائیوں سے روکے، یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کی طرف بلائے، برائیوں سے روکے. نیکی کیا ہے؟ قد تبین الرشد من الغی.
ہم نے قرآن میں ساری چیزیں بیان کر دی ہیں. فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها. جو اس کو مضبوطی سے پکڑ لے وہ تو ہدایت پاک، اس کو کیا نقصان والا ہے. اس بنیاد پہ لا اکراہ فی الدین ہے. اب یہ جو معاملہ ہے آپ کے سامنے جو رکھ دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ بار بار یاد دلاتا کہ میں موجود ہوں، میں دیکھ رہا ہوں. فَمِثْقَالَةً شَرًّا خَيْرًا يَرَى وَمِثْقَالَةً خَيْرٍ شَرًّا يَرَى. چھوٹی چیز کو بھی، شر کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، بری چیز کو بھی میں دیکھ رہا ہوں، میں موجود ہوں. کوئی حبل الورید، میں تمہارے شہرک کے قریب ہوں. یہ سارے انسانوں کے لیے ہے. یعنی فیصلے کا مطلق اختیار اگر کسی کو ہے تو اللہ کو ہے. انسان کو جو اختیار دیا گیا ہے وہ اختیار خیر اور شر کو پہچاننے کا اختیار دیا گیا ہے، اور خیر پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، شر پر عمل کرنے کا اختیار دیا گیا، دونوں اختیار دیا گیا. اب آپ کا فیصلہ. اور دنیا میں مثالیں بنا دی گئی ہیں شر اور خیر کی. کیا بات ہے بھئی، عملی زندگی میں تو تم کرتے نہیں ہو، تمہیں نقصان کا کوئی کام تو تم کرتے نہیں ہو. کبھی ایسا ہوا کسی آدمی کو دیکھا ہے خوشی سے جا کے آگ میں ہاتھ ڈال دے؟ کوئی دیکھا کہ بتائیے مجھے. کوئی دیکھا ہے کہ چاقو لے کے پیٹ میں گھونپ لے؟ کسی کو دیکھا ہے آپ نے؟ کسی کو بڑا معتبر ہے، طاقتور ہے، 4 مینار سے کود جائے، کوئی ایسا دیکھا ہے آپ نے؟ نہیں دیکھا. کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس میں نقصان ہے، خود کا ذاتی نقصان ہے. جب دنیائی معاملات میں تم اس کو سوچ سمجھ کے کرتے ہو تو یہ عارضی اختیار ہے نا تمہارا. مگر اللہ تمہیں گرانا چاہتے تو بچ سکتے ہوگا. اگر وہ چاقو تم کو لگنی ہے تم وہ بھی بچ نہیں سکتے. آگ میں تمہیں جالا جائے تم بچ نہیں سکتے. مگر تمہارے اختیار میں کیا ہے؟ بچنے کی صلاحیت دی ہے دنیا میں، تو بچو اس سے. جب یہ معاملہ تمہاری اپنی زندگی کے تعلق سے ہے تو وہ جو معاملہ جو پائیدار زندگی ہے جس میں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، اس سے بچنے کے لیے تم نے کیا کیا؟ جبکہ تمہارے سامنے تم کہہ رہے ہو قد تبین الرشد من الغی. اللہ تعالیٰ نے تحقیق فیصلہ کر دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے نیکی کیا ہے بتا دی تم کو، اور تم کو برائی بھی بتا دی، بغاوت کے طریقے بھی تم کو بتا دیے، اور تمہیں مہلت زندگی دے دی. 50 سال، 60 سال، 100 سال، کچھ بھی ہو، یہ زندگی دے دی جس میں بڑی مشکل سے جوانی سے لے کے بڑھاپے تک جس میں قابل ہیں وہی عمر تو ہے تمہارے ساتھ. باقی کی عمر میں تم تو مجبور ہو، بے بس ہو. وہ عمر میں تم کو فیصلہ کرنا ہے کہ اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے. یہ اسی وقت ممکن ہے جب اللہ کی قدرت کا تمہیں احساس ہو. دنیا میں اللہ کی قدرت ہی ہمیشہ سوال بن کر کھڑی ہوتی ہے سارے انسانوں پر. جس کو قوت دی گئی، جس کو طاقت دی گئی، جس کو حکومت اقتدار دیا گیا، انہوں نے اللہ کی قدرت سے زیادہ اپنی قدرت پہ یقین کیا. چاہے بگاڑ کی کیفیت جو قرآن کی تاریخی مطالعے سے، خدا کا ایک تاریخی جو پہلو اس سے لیتے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم 900 سال تک سمجھائے نا نوح علیہ السلام، اللہ کی قدرت کو مانو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ. نہیں مانے. ہم طاقتور ہیں، ہم زندگی گزارے، ہم جس کو چاہے پوجیں گے، ہمارا اختیار ہے. تباہ کر دی گئی. قوم عاد جن کے تعلق سے کہا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ طاقتور قوم کوئی گزری نہیں، نہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس وقت. وہ تو پہاڑوں کو موم کی طرح استعمال کرتے تھے، جو شکل میں چاہتے چھا دیتے.
اب بھی ان کے سیڑھیاں جو ہے، اگر یوٹیوب پہ آپ جا کے دیکھیں خوف عاد کی جو سیڑھی ملی ہے، وہ ہمارے اعتبار سے اگر ہم کھڑے بھی رہے وہاں میں تو یہ جو رائزر ہے نا وہ رائزر کے برابر بھی نہیں ہے. یعنی جو سیڑھی ہوتی ہے جس پہ پیر رکھ کے دوسری سیڑھی پہ پیر رکھتے ہیں نا، وہ دونوں کے درمیان جو فیصلہ ہوتا ہے اس کو انجینئرنگ میں رائزر کہتے ہیں. ہمارے پاس 6 انچ کا فیصلہ ہے، 5 انچ صحیح فیصلہ جو 5 انچ کی سیڑھی رہی تو ہم سکون سے چڑھتے، 6 انچ پہ بھی نہیں چڑھ سکتے. ان کا معاملہ ایسا ہے کہ 10-10 11-11 فٹ کا رائزر ہے. پانچ انچ کی سیڑھی پہ 5.5 فٹ کا خط ہے آپ کا. گیارہ فٹ کا رائزر ہے تو خط کیا ہوں گا اس کا اندازہ کر سکتے. اگر فزیکلی میں بھی اپلائی کروں 5 فٹ پہ 5، 11 کو ڈبل دے دوں 22، اس کو 5 سے ملٹیپلائی کروں یہ 110 فٹ یا 120 فٹ. اتنی ہائٹ خوی ان کو طاقت دے دی گئی تھی نا، ان کو طاقت دے دی گئی، قدرت دے دی گئی تھی کہ ہر چیز ہے نا. ہم پہاڑوں کو تو ہم جو ہے پھینکتے ہیں، جتنا بھی بڑا پہاڑ ہو اس کو اٹھا کر یوں رکھ دیتے ہیں، اس کو تراش کر گھر بنا لیتے ہیں. جب اللہ نے جو قدرت دی تھی اس پر انہوں نے دعویٰ کیا کہ ہمارے سے بڑے قدرت رکھنے والا کون ہے بتاؤ، تو ہود علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پوچھو ہود ذرا، جس نے انہیں قوت دیا ہے وہ زیادہ طاقتور ہے یا خود یہ طاقتور ہے؟ دینے والا طاقتور ہوتا ہے یا رکھنے والا طاقتور ہوتا ہے؟ سوال یہی ہے. جھگڑا سارا آج ہی بھی یہی ہے. ہر آدمی چاہتا کہ میں طاقتور، میرے سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، میں خود رکھ سکتا ہوں دوسرا نہیں رکھتا. وہی بات ہر زمانے میں نمرود کی کیفیت لیجیے، فرعون کی کیفیت لیجیے آپ. قدرت رکھنے کا دعویٰ کون کرتا ہے؟ فرعون کرتا ہے، میں ہوں. تو یہ معاملہ حکومت تک نہیں ہے، یہ معاملہ تو انسانی زندگی میں آج بھی موجود ہے. بدلا نہیں سسٹم. قیصر و کسریٰ تھے، اب ایک اور ملک ہے جو کہتا ہے میری طاقت زیادہ ہے، میں جو چاہے کروں گا فیصلہ. چاہے غزہ پہ حملہ ہو، آج تو ایک الگ کر دیا گیا نا معاملہ. آج کا معاملہ تو یہ ہے کہ امت محمدیہ کا معاملہ جو ہے اس کو بگاڑنے کی کوشش جا رہی ہے. اس کو ابراہم اکارڈ بنا کر کیا جا رہا ہے. ابراہم علیہ السلام سارے مذہبوں کے جد امجد تھے. اب مشکل کیا ہے ہمارے سامنے کہ ہم نے چونکہ قرآن کے مطالعے کا تو سب نے پڑھا ہے مگر جواب دینے کے لیے ہمت و جرأت نہیں ہے. قرآن کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیا و نصاریہ ولکن کان حنیفا مسلما. قرآن کہتا ہے کہ ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو نصرانی تھے بلکہ وہ مسلمان تھے، فرمانبردار یکسوئی سے مسلمان تھے. ما کان من المشرکین. ایک جگہ وَقُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لِمَ تُحَاجُّونَ فِي إِبْرَاهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلَا يَعْقِلُونَ. ہے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے معاملے میں؟ کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے معاملے میں؟ وَمَا أُنزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالْإِنْجِيلُ مِنْ بَعْدِهِ. انجیل تورات اور انجیل تو ان کے بعد نازل ہوئی. افلا یتعقلون، کیا عقل نہیں رکھتے؟ کیوں یہ کیسا یہودی بنا رہے ہو؟ یہ ہے وہ معاملات جو قوموں کے درمیان بھی آ رہے ہیں، آج کے زمانے میں بھی ہیں.
کہ طاقت کا بھرم، یہی مسئلہ مسلمانوں کے ساتھ ہر زمانے میں رہا، چاہے وہ نوح علیہ السلام کے مسلمان ہوں یا ابراہیم علیہ السلام کے مسلمان ہوں یا موسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام کے مسلمان ہوں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمان ہوں، کیونکہ آیا تو مذہب ایک ہی، اللہ تو ایک ہی ہے نا، اللہ ایک ہے تو ایک ہی حکم تو دے گا، ہر ایک قوم کو الگ دے کے اللہ لڑائے گا؟ اللہ تو لڑانے والا نہیں ہے، اللہ تو جوڑنے والا ہے، اللہ تو جوڑنے والا ہے۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اللہ نہیں چاہتا کہ عالمین پہ ظلم ہو، اللہ نہیں چاہتا، اللہ چاہتا ہے کہ تم جو ہے وہی ہے نا جو بتا دیا گیا اس پہ عمل کرو، جو بغاوت ہے اس سے بچو۔ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ، یہ دونوں چیزیں تمہاری بتا دی گئی ہیں اور اس پر کوئی وہ نہیں ہے، آپ کو دے دیا گیا مہلت، عقل کا امتحان ہے، ہر چیز میں اچھے فیصلے کرتے ہو، اللہ کے چننے میں فیصلے نہیں کرو گے تو لازم بات ہے، اللہ نے بتا دیا نہیں کرو گے تو پھر مار کھاؤ گے۔ اور اختیار کے معاملے میں یہ تو آج کے زمانے میں بھی آپ دیکھیں گے، ہم ہمیشہ بعض وقت ایسا ہوتا ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے بھی آ جاتے ہیں ہمارے سامنے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے کمزور ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مال و اسباب کچھ نہیں ہے، معاشی طور پر غریب ہیں، سیاسی طور پر ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، ہم کیسے بچیں گے؟ ارے بچنا کیا آپ کے اختیار میں ہے، آپ کے اختیار میں تو نہیں ہے، بچانے والا تو الگ بیٹھا نا، نانو نزلنا ذکر انا لہ لحافظون بولا نا اللہ، کیا بولا؟ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے، ہم اسی کی حفاظت کریں۔ قرآن کی حفاظت کیسے ہوتی؟ کتاب میں ہوتی نہیں، قرآن پر عمل کرنے والوں سے قرآن کی حفاظت ہوتی ہے۔ جب آپ تصدیق کر رہے ہیں رسول کی، اشہد ان لا الہ الا اللہ بول دیے، اشہد ان محمد رسول اللہ بولتے قرآن آ گئی۔ نبی کی گواہی دینا مطلب قرآن کی گواہی دینا۔ نبی کیا ہے؟ نبی تو نبی کے اخلاق کیا ہیں؟ قرآن ہے۔ جب قرآن کا تحفظ کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ لے لیا تو نبی کی تحفظ کی ذمہ داری لے لیا۔ جب نبی کی تحفظ کی ذمہ داری لیا، نبی کی امتی کی ذمہ داری لیا، ہر حال میں آپ کو اللہ کی طرف دیکھنا ہے کہ اللہ کی قدرت سب سے آگے، کوئی آپ کا کوئی بال نہیں بگاڑ سکتا، کوئی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ شرط ہے انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم ہی آگے رہو گے، تم ہی کامیاب رہو گے بشرط کہ تم مومن۔ مومن کیا ہے؟ وہ اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ میں کوشش کروں گا، میری کوشش حقیر ہے، مگر کوشش کیا کروں گا؟ اللہ جو بتائے طریقے پہ میں سمجھنے کی کوشش کروں گا، سمجھنا میری عقل میں آئے نا۔ اللہ کا کلام تو لامحدود علم ہے، ایسی جگہ سے آیا جس کا علم جو نا ویسا علم تو ہو ہی نہیں سکتا، وہ میرے لیے بھیجا ہے، تو میری عقل بھی اس کو سمجھنے کے لیے پوری تیار ہو نا۔ اگر نہیں ہے اور نہیں ہوگی، مگر حفاظت کون کرے گا؟ وہی کرے گا۔ آج کے ماحول میں جو ہر طرف سے انسان کوشش کر رہا ہے کہ ہمارا اختیار ہے، ہماری قدرت ہے، ہمارا اقتدار ہے، دنیا کے ہر حصے میں جو تھوڑے سے لوگ کمزور و بے بس ہیں، وہ ایمان کو بچاتے ہوئے کوشش جو کر رہے ہیں، ان کی کوششیں یقیناً کامیاب ہوں گی، کیونکہ ان کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت ہے۔
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے وعدہ کیا، امت مسلمہ کو بھوک سے نہیں ہلاک کرے گا، اس امت مسلمہ پر کوئی عذاب جیسا ہوتا ہے نا، جیسا یہودی نوح علیہ السلام کے عذاب سے اس کو تباہ نہیں کیا جائے گا۔ تیسری چیز ہے کوئی غیر قوم کو اس پہ مسلط نہیں کیا جائے گا۔ کس کا وعدہ ہے یہ کس کا وعدہ ہے بھائی؟ جس کو واللہ علی کل شیء قدیر، جو قدرت رکھتا ہے اس کا وعدہ ہے۔ بھوکا نہیں رکھے گا، عذاب سے تباہ نہیں کرے گا، تیسرا کسی غیر قوم کو اس پر مسلط نہیں کرے گا۔ یہ قوم کسی کے تسلط میں آنے والی ہے ہی نہیں۔ مگر شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے اللہ کی قدرت پہ یقین کامل ہو، میں جو کر رہا ہوں اس میں کمی ہے، میں ہر اعتبار سے کمزور ہوں، میں ہر اعتبار سے بے بس ہوں، میری سوچ بے بس ہے، میرا علم بے بس ہے، میرے اختیارات بے بس ہے، میرے وسائل بے بس ہیں، مگر یا اللہ تعالیٰ جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے امت محمد میں پیدا کر مجھ پر رحم فرمایا، احسان کیا، مجھے قرآن دی، مجھے کلمہ دیا، یا اللہ تعالیٰ تو تو بے بس نہیں ہے نا، تو تو قدرت رکھنے والا ہے نا۔ اگر یہ ایمان آ جائے تو نہ تو آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، نہ کسی سے خوف کی ضرورت ہے، نہ کسی وسائل کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اقتدار سے پریشان ہونے کی ضرورت ہے۔ آج ساری دنیا فیصلہ کر چکی ہے، اسلام فوبیا یعنی اسلام کا خوف ہر ایک کے دل میں ڈال دیا گیا۔ مسلمان کے پہنچنے سے پہلے اسلام پہنچ جاتا ہے وہاں پہ، ڈراتے رہو، دیکھو بھائی خوف کرو، یہ دہشت گرد ہے، یہ دہشت گرد، جبکہ اسلام کا معنی فرما برداری ہے، مومن کے معنی امن ہے۔ یہ جانتے ہیں لوگ، ایسا نہیں کہ نہیں جانتے۔ الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم ان فریقا منہم لیکتمون الحق وہم یعلمون۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، ان کے دل میں ایک خوف ہے۔ اللہ تعالیٰ بولتا ہے ہم نے جن کو کتابیں دی ہیں وہ یا نبی یا مسلمان یا قرآن کے ماننے والے آپ کو اس طرح جانتے ہیں جیسے کہ وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں۔ اسلام سے گھبراہٹ کیوں ہے؟ اسلام سے گھبراہٹ ایسی ہے کہ جو ہے سچ ہے یہ تو غالب آئے گا۔ کافروں کو بھی اسلام پر اتنا ایمان ہے جیسے کہ مسلمان کو ہونا چاہیے۔ بعض کافر تو شاید وہ ہمارے کم علم مسلمان سے زیادہ ایمان رکھتے ہیں کہ یہ سچ کتاب ہے۔ وہ قصہ تو آپ کو یاد ہوگا ابو لہب کے بیٹے عتبہ کا۔ ابو لہب تو چچا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور سب سے بڑا ظالم، سب سے زیادہ تکلیف پہنچانے والا ہے، رشتہ دار ہے اللہ، جس کے تعلق سے قرآن میں تذکرہ آیا مرنے سے پہلے تبت یدا ابی لہب، اس